السلام علیکم۔ افسانہ محبت درد دیتی ہے، بائے نفیسہ سعید۔ استغفر اللہ، اتنے کالے رنگ پر سفید دانت کتنے عجیب و غریب لگ رہے ہیں۔ فلزہ کے متوجہ کرتے ہی شیزا نے سامنے کھڑے شخص پر نظر ڈالی۔ اب اتنے بھی کالے نہیں ہیں جتنا آپ نے اسے بنانے کی کوشش کر رہی ہیں، بس سانولا سا رنگ ہے جو یہاں کے موسم۔ مما مما، فلزہ کی تیز چیختی ہوئی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی۔ الہی خیر، اسے کیا ہوا ہے؟ وہ تیزی سے اس کے کمرے کی جانب بڑھی۔ دروازہ کھولتے ہی سامنے نظر آنے والے منظر نے انہیں ہر بات بنا پوچھے ہی سمجھا دی۔ فلزہ کے سامنے کھڑی حلیمہ ہاتھ میں پانی کا گلاس پکڑے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ آپ کو کتنی بار منع کیا ہے مجھے اس کے ہاتھ کے کھانے یا پینے کے لیے کچھ نہ بھیجا کریں، گھن آتی ہے مجھے اس کے کالے ہاتھوں سے۔ ماں پر نظر پڑتے ہی فلزہ نے حلیمہ پر ایک حقارت بھری نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، تم جاؤ حلیمہ یہاں سے، اور شہناز سے کہو کہ چھوٹی بیبی کو پانی دے جائے۔ حلیمہ ان کی بات سنتے ہی تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کی آنکھوں میں چمکتے آنسو سعدیہ سے چھپے نہ رہ سکے۔ بہت بری بات ہے فلزہ، کسی انسان کی اس طرح بے عزتی کرنا۔ یہ گورے، کالے، خوبصورت، بدصورت، ہر طرح کے لوگ اسی پروردگار کی تخلیق ہیں جس نے تمہیں اور ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ اگر تم خوبصورت ہو تو اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں، اور نہ ہی حلیمہ کی بدصورتی اس کی اپنی منتخب کرتا ہے۔ یہ سب بنانے والے کا حسن ہے جس پر انگلی اٹھانا ہم میں سے کسی کو زیب نہیں دیتا۔ انہیں فلزہ کا اس طرح چلانا سخت ناگوار گزرا تھا، جس کا اندازہ ان کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ جو بھی ہے مما، آپ یہ اچھی طرح جانتی ہیں کہ کالے رنگ کے لوگ دیکھتے ہی میرے دل کو کچھ ہونے لگتا ہے، اس لیے پلیز مجھے آپ حلیمہ سے کہیں وہ میرا کوئی کام نہ کیا کرے۔ اس سے قبل کہ سعدیہ اس کی بات پر کوئی جواب دیتی، شہناز پانی کا دوسرا گلاس لے آئی، جسے دیکھتے ہی وہ خاموش ہو گئیں، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ شہناز کے سامنے حلیمہ کی ذات کو ڈسکس کیا جائے۔ واؤ، اتنا خوبصورت کلر، میں تو یہ ڈریس ہی لوں گی۔ یہ ڈریس شیزا کا ہے، سعدیہ نے اس کے سامنے رکھا، سوٹ اٹھاتے ہوئے کہا۔ ویسے بھی تو تمہیں بلو کلر پسند نہیں ہے، تمہارے لیے تو میں نے تمہاری پسند کا ریڈ اور گرین کلر لے کر آئی ہوں۔ فلزہ کے چہرے کے بگڑتے زاویے دیکھ کر انہوں نے وضاحت کی، کوئی بات نہیں، آپ ان میں سے ہی ایک شیزا کو دے دیں، میں تو یہی لوں گی۔ اس نے ماں کی بات کو قطع نظر انداز کرتے ہوئے ان کے سامنے رکھا سوٹ ایک بار پھر سے اٹھا لیا۔ ویسے بھی رائل بلو کلر گورے لوگوں پر زیادہ اچھا لگتا ہے۔ سوٹ کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے وہ اترائی۔ کیوں شیزا، ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ اور یہ دیکھو، یہ کلر مجھ پر کتنا اٹھ رہا ہے۔ اب کی بار اس نے سامنے بیٹھی شیزا کو اپنے ہم نواز بنانا چاہا۔ آپ کو جو پسند آئے آپ لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے تو ویسے بھی سارے رنگ اچھے لگتے ہیں۔ جانتی تھی کہ فلزہ نے یہ سوٹ اس کی ضد میں اٹھایا ہے، مگر اسے الجھنے کی عادت نہ تھی، اسی لیے نظر انداز کر گئی۔ او تھینک یو یو سویٹ ہارٹ اینڈ آئی لو یو۔ اپنا مطلب پورا ہوتے ہی وہ سامان اٹھائے کمرے سے باہر نکل گئی۔ تمہیں اس طرح اپنی پسندیدہ چیزیں فلزہ کو نہیں دینی چاہیے، اس سب سے اس کی عادتیں خراب ہوتی ہیں۔ سعدیہ نے فلزہ کے باہر نکلتے ہی شیزا کو مخاطب کیا۔ اب اور کیا خراب ہوں گی، ان کی عادتیں تو بچپن سے ہی خراب ہیں۔ تب تو آپ یا پاپا دونوں میں سے کوئی بھی منع نہیں کرتا تھا، الٹا ہر غلط بات پر اس کا ساتھ دیتے تھے۔ شیزا کا گلا بجا تھا۔ سعدیہ ایک دم شرمندہ سی ہو گئیں۔ دراصل سارا قصور تمہاری دادی کا ہے، یہ شروع سے ہی ان کی لاڈلی رہی ہیں، اسی لیے میں یا ظہیر کچھ بھی نہیں کہہ سکے۔ اگر کچھ کہہ دیں تو جانتی ہو نا تمہاری دادی کس قدر واویلا کرتی ہیں۔ اپنی غلطی اور کوتاہی کا ذمہ دار دوسروں کو مت ٹھہرائیں۔ مان جائیں کہ فلزہ کی خوبصورتی نے آپ کے دلوں کو اس کی جی حضوری پر لگا رکھا ہے۔ شیزا شروع ہی سے ایسی تھی، صاف اور کھری بات کرنے والی۔ جب تک لوگ اس کے حسن کو دیکھ کر ستائشی کلمات کہتے رہے، آپ کا سر فخر سے تنا رہا، اور اب جب لوگوں نے اس کی خوبصورتی کو ایک طرف رکھ کر اس میں خوبصورتی تلاشنا چاہی تو آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، مگر اب اس احساس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اپنی کتابیں سمیٹ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے پیچھے کمرے میں رہ جانے والی سعدیہ شیزا کی باتوں پر دل ہی دل میں قائل ہوتے ہوتے شرمندہ ہوتی رہیں۔ استغفر اللہ، اتنے کالے رنگ پر سفید دانت کتنے عجیب و غریب لگ رہے ہیں۔ فلزہ کے متوجہ کرتے ہی شیزا نے سامنے کھڑے شخص پر نظر ڈالی۔
اب اتنا بھی کالا نہیں ہے جتنا آپ نے اسے بنانے کی کوشش کی ہے، بس سانولا سا رنگ ہے جو یہاں کے موسم کے لحاظ سے ہر محنت کش کا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بھی مسلسل سارا دن دھوپ میں کھڑی رہیں تو 2 ہی دنوں میں آپ کو بھی اپنی رنگت میں واضح فرق نظر آنے لگے گا۔ فضا نے اپنے سے 3 سال بڑی بہن کو سمجھایا، اللہ نہ کرے جو میں ایسی دھوپ میں کھڑی رہوں، پتہ نہیں تم ہمیشہ ایسی فضول باتیں کیوں کرتی ہو۔ شیزا کی بات سمجھے بنا فلزا نے اسے لتاڑ دیا۔ جواباً وہ خاموش رہی کیونکہ وہ اتنی گرمی میں فلزا سے الجھ کر موسم کی حدت بڑھانا نہیں چاہتی تھی۔ تمہیں کچھ اور لینا ہے یا واپس چلیں؟ شیزا کو خاموش دیکھ کر اس نے ایک بار پھر مخاطب کیا۔ نہیں، میری شاپنگ مکمل ہو گئی ہے، آپ خان چاچا کو فون کریں، گاڑی سامنے لے آئے۔ اس کے ساتھ کھڑی شیزا نے دھوپ سے سرخ ہوتی اپنی بہن کے چہرے پر ایک نظر ڈالتے ہوئے جواب میں کہا، اف بیوی جی، لال سوٹ میں کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں۔ سیڑھیاں اترتے فلزا پر نگاہ پڑتے ہی بے اختیار حلیمہ نے سوچا، تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ ہٹ جاؤ میرے سامنے سے، میری بچی کا اچھا بھلا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ دادی نے منہ اٹھائے کھڑی حلیمہ کو لتاڑا، جسے سنتے ہی وہ فوراً استری اسٹینڈ کی جانب بڑھ گئی تاکہ یونیفارم استری کر سکے، کیونکہ اس نے صبح کالج جانا تھا اور حلیمہ اس کے کپڑے رات ہی استری کر کے ہینگ کر دیا کرتی تھی۔ خیریت تو ہے دادی؟ آج مما کچن میں مصروف ہیں، کوئی خاص مہمان آ رہا ہے کیا؟ دادی کے گلے میں بازو ڈالتے ہی فلزا نے پیار سے پوچھا، تمہیں اپنے پرانے پڑوسی شبیر صاحب یاد ہے نا؟ ہاں ہاں، انہیں میں کیسے بھول سکتی ہوں، سارا بچپن ہی ہمارا ان کے گھر گزرا ہے۔ آنٹی نرگس تو مجھ سے بہت محبت کرتی تھیں۔ ان کا دوسرے نمبر والا بیٹا عبدالہادی یاد ہے؟ دادی نے مزید یاد دلایا۔ جی، وہ کالا سوکھا سا عبدالہادی، فلزا نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ دادی اس کی بات سنتے ہی ہنس دیں۔ بری بات ہے فلزا، تمہیں کتنی بار منع کیا ہے کہ کسی کا اسی طرح مذاق نہیں اڑاتے۔ کچن سے باہر نکلتی سعدیہ نے اس کا آخری جملہ سنتے ہی ٹوکا، بہت قابل بچہ ہے، وہ سول سروس کا امتحان پاس کر کے اعلیٰ سرکاری افسر لگا ہے، اپنی ٹریننگ کے سلسلے میں اسلام آباد آیا ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہ ایک دن اپنے گھر بلا لیا جائے۔ ویسے بھی جس گھر میں جوان بیٹیاں موجود ہوں وہاں ایسے قابل لڑکوں پر نظر رکھنی پڑتی ہے۔ ان کے اور نرگس کے درمیان کئی سال قبل ڈھکے چھپے لفظوں میں جو بات ہوئی تھی، وہ چاہتی تھیں کہ اسے کسی بہانے فلزا کے سامنے بھی لے آئیں۔ آپ کو پورے گھر میں ایک ہادی ہی قابل نظر آیا ہے جو اپنے تینوں بھائیوں میں سب سے زیادہ بد شکل تھا۔ فلزا اس کی بات سمجھتے ہی چڑھ گئی۔ ہاں، اطمینان سے جواب دیتی وہ سامنے رکھے صوفے پر بیٹھ گئیں۔ تینوں بچوں میں سب سے زیادہ قابل ہادی ہی ہے، اور ویسے بھی جہاں لڑکی کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے وہاں لڑکی کی قابلیت کو اہمیت دی جاتی ہے۔ ہادی سے بڑا عبدالباری آسٹریلیا میں ہوتا ہے، جہاں اس نے کسی انگریز لڑکی سے شادی کر رکھی ہے، جبکہ چھوٹا عبدالرحمن تم سے چھوٹا ہے۔ انہوں نے کھل کر ہر بات فلزا پر واضح کرنا چاہی۔ اتنا پسند ہے آپ کو ہادی تو شیزا کے لیے ہاں کر دیں، اور پلیز میرے بارے میں کوئی بھی فیصلہ مجھ سے پوچھے بنا مت کیجیے گا، ایسا نہ ہو کہ میرا انکار بعد میں آپ سب کو سب کے سامنے شرمندہ کروا دے۔ اس نے اپنی ماں کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا، ارے چھوڑو، یہ تم ماں بیٹیاں کس بحث میں الجھ گئیں؟ دادی نے ماحول کی گرمی دور کرنے کی کوشش کی۔ بچہ آئے گا تو دیکھ لو، پسند آ جائے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ زبردستی کیسی؟ کوئی ایک آدھ دن کی تو بات نہیں ہے، عمر بھر کا ساتھ ہے جو بنا پسندیدگی کے نہیں گزارتا، اور اسی سلسلے میں جوان اولاد پر زبردستی کی اجازت نہیں ہے، لہٰذا بہتر ہوگا کہ تم اسے اپنا فیصلہ خود کرنے دو۔ یہ نہیں تو اور صحیح، ایسی خوبصورت بچی کے لیے بھلا رشتوں کی کیا کمی ہے؟ سعدیہ کو بات سنانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے فلزا کے حسن کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اس کی بھی حوصلہ افزائی کی۔ جواباً فلزا نے بڑی محبت سے دادی کا منہ چوم لیا۔ بے شک شادی کے معاملے میں اولاد پر زبردستی نہیں کی جا سکتی، مگر انہیں سمجھانا تو ہمارا فرض ہے نا، اور ویسے بھی جس عمر میں ہے نا بڑی اماں، اس عمر میں فیصلے دل سے کیے جاتے ہیں، اور دل کے فیصلے ہمیشہ دھوکے دیتے ہیں، اور جب تک دماغ سے سوچنے کی عقل آتی ہے وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے، پھر بیٹھے رہو پچھتانے کے لیے۔ سعدیہ کو بڑی اماں کا اس طرح فلزا کا ساتھ دینا ذرا نہ بھایا۔ آ جائیں دادی، میں اور آپ پھپھو کی طرف چلتے ہیں، جب تک واپس آئیں گے مما کا موڈ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ ماں کے کچن میں جاتے ہی وہ آہستہ سے دادی سے مخاطب ہوئی، اور وہ جو عبدالہادی آ رہا ہے تمہاری اماں کا خاص مہمان، ان سے کون ملے گا؟
دادی بیک وقت ہاں اور نہ کی کیفیت میں مبتلا رہیں۔ شزا، مما اور پاپا، یہ تینوں لوگ کافی ہیں اسے پروٹوکول دینے کے لیے۔ آپ بتائیں میرے ساتھ آ رہی ہیں یا میں جاؤں؟ دل ہی دل میں فیصلہ کرتے ہوئے وہ فوراً ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آئے ہائے بچی، ایسی بھی کیا بے صبری ہے جو مجھے چھوڑ کر بھاگنے کی فکر میں ہو؟ تھوڑا دم تو لے لو، میں ساتھ چلتی ہوں۔ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھتے ہوئے انہوں نے فلزا کو گھورا۔ فلزا نے قریبی موجود اسٹک اٹھا کر ان کے ہاتھ میں دے دی اور آہستہ آہستہ چلتی انہیں باہر لے گئی۔ مما، میں اور دادی پھپھو کی طرف جا رہے ہیں، 1 گھنٹے تک آ جائیں گے۔ باہر نکلتے نکلتے اس نے اماں کو اطلاع دی۔ جانتی تھی کہ وہ غصے میں ہونے کے باعث جواب نہ دیں گی، اور ان کے اس غصے کا فائدہ فلزا نے اٹھایا جو دادی کے ساتھ آہستہ آہستہ واک کرتی ہوئی دوسری گلی کے کونے پر موجود پھپھو کے گھر آ گئی۔ پھر رات کا کھانا کھانے کے بعد کافی دیر بعد وہ اور دادی گھر واپسی کو نکلے۔ اس وقت جب اسے یقین ہو گیا کہ ہادی اب تک واپس جا چکا ہوگا۔